اب میں آپ کو ایک بڑی کریٹیکل روایت سنانا چاہتا ہوں سب سے آخر میں. یہ روایت میرے لیے، انجینئر مرزا صاحب کے لیے، ان کے سب ماننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ اور بہت بڑی نصیحت ہے. یہ صحیح سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے، 4659 نمبر. مرزا صاحب اگر اس کے دو چار پہلی روایات بیان کرتے ہیں 4650 نمبر، 48 نمبر، تو ان کو یہ روایت بھی تو یاد رکھنی چاہیے نا، اور یہ بیان کرنی چاہیے. اس میں کیا ہے؟ عمر بن ابی قرہ رحمت اللہ علیہ تابعی بیان کرتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، اور وہ ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے غصے میں کی ہیں وہ بھی بیان کرنا شروع کر دیتے. کچھ لوگ ان کی وہ باتیں سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے. وہ آگے سے کہتے حذیفہ کو زیادہ پتا ہوگا. پھر وہ لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ تو نے تو ہمیں حدیث بیان کی ہے، لیکن ہم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں، انہوں نے نہ تیری تصدیق کی ہے اور نہ تیری تکذیب کی ہے. تو پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ تم میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ جو میں نے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں آپ میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا حذیفہ بات یہ ہے، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے اور صحابہ کو غصے میں کوئی بات کر دیتے، اور کبھی راضی ہوتے اور راضی ہونے کے ساتھ کوئی بات کر سکتے. اور پھر کہنے لگے اما تنتہی، ان کلمات کو غور سے سنو، اما تنتہی. حضرت سلمان کہتے ہیں حذیفہ تو باز نہیں آئے گا. ان کا یہ قول ڈائریکٹ تو حضرت حذیفہ کے ساتھ تھا، لیکن انڈائریکٹ انجینئر مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہے. کہا اما تنتہی، تم باز نہیں آؤ گے، ایسی باتیں بیان کرنے سے باز نہیں آؤ گے، حتیٰ کہ تم لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض کی محبت بٹھاؤ گے اور بعض کے دلوں میں بعض کی نفرت بٹھاؤ گے. یعنی تمہارے اس عمل کی وجہ سے چار باتیں پیش آئیں گی. حب رجال و بغض رجال، بعض کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور بعض کی نفرت. اور حتیٰ تو کیا اختلافا و فرقتاً، اور لوگوں کو اختلاف میں ڈال دو گے اور فرقہ واریت میں ڈال دو گے. اور آج دیکھ لو، بعض کی محبت اگر پیدا ہو رہی ہے تو بعض صحابہ کی کتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور مرزا صاحب تو ویسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑی نفرت پیدا کرتے، اور ان کے ماننے والے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنی نفرت رکھتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے. یہ انڈائریکٹ مرزا صاحب کو نصیحت ہے. مرزا صاحب کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اہل بیت کی محبت پیدا کرتے کرتے صحابہ کی دشمنی پیدا کر جاؤ گے اور لوگوں کے اندر اختلاف اور فرقہ واریت پیدا کر دو گے. مرزا صاحب کہتے ہیں، بڑا ڈائلاگ مارتے ہیں کہ میں تو فرقہ واریت کے حق میں نہیں ہوں، میں نے تو اختلاف اور فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیرات پڑھ کے دفن کر دیے. تہاڈی بھلا بیوی ہے جنوں تسی طلاقاں دیتیاں، اے جھوٹ ہے تہاڈا. دیکھو پھر تسی بھلا دا جنازہ پڑھایا نہیں پڑھایا نا، تے اے وی جھوٹ ہے. پھر تسی انہوں دفن کیتا بھلا نہیں کیتا نا، اے وی جھوٹ ہے. ایک ہی لوگاں نوں راضی کرن واسطے 3 جھوٹ بول دیتے جے. انہوں طلاق دیتی، اے وی جھوٹ ہے. نماز جنازہ پڑھاتی، اے وی جھوٹ ہے. پھر انہوں دفن کرتا، اے بھی جھوٹ ہے. بلکہ اس روایت کے مطابق تو تم فرقہ واریت اور اختلاف کو ہوا دے رہے ہو. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے کیا پیدا ہوگی؟ فرقہ واریت اور اختلاف پیدا ہوگا. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک صحابی کی محبت پیدا کرتے کرتے دوسری کے بغض اور نفرت پیدا کر دو. وہ تو ایسا نہیں، اور وہ ان باتوں سے روک رہے تھے. گویا کہ ایسی باتیں بیان نہ کرنا صحابہ کا منہج ہے، اور اگر کسی نے کی ہے تو صحابہ اس کو روک رہے ہیں. آج مرزا صاحب ہمیں بڑے تانے دیتے ہیں کہ وہابی اور اہل حدیث جو ہیں یہ روایات چھپاتے ہیں، میں نے نکال کے بیان کی ہیں. او بھائی جان، ہم تو حضرت سلمان کی بات پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر آگے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ، حذیفہ تجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا جس آدمی کو اپنی امت میں سے میں نے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، یا جس پر میں نے لعنت کر دی اپنے غصے میں، بے شک میں بھی
آدم کی اولاد میں سے ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح ان کو غصہ آتا ہے. اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اے اللہ, اگر میں کسی کو جھڑک دوں یا کسی کو لعنت کہہ دوں غصے میں, تو میرا اس جھڑکنا, ڈانٹنا اور غصے کو قیامت والے دن اس بندے کے لیے رحمت کا سبب بنا دے. اور پھر آگے کیا کہا, واللہ, حضرت سلمان نے قسم کھا کر بات کی, معمولی بات نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتا. یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں, واللہ لتنتہین, اے حذیفہ اللہ کی قسم تم اپنے اس عمل سے ضرور بعد آ جاؤ گے, او لأکتبن الی عمر, ورنہ میں لکھ دوں گا حضرت عمر کی طرف, یعنی تہاڈی شکایت لا داں گا. یعنی صحابہ کا منہج یہ ہے کہ ایسی باتیں جس سے فرقہ واریت ہو, ایسی باتیں جن سے اختلاف پیدا ہو, بعض صحابہ کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا ہو, ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارا بھی یہ منہج ہے, اور اس کو کتمان علم نہیں کہتے. اور آخر میں میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج مرزا صاحب کے سارے دلائل کی حقیقت کھول کے بیان کر دی, کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود گالیاں نکلوائیں, یہ مرزا صاحب کا جھوٹ ہے. اپنے سامنے نکلوائیں, یہ جھوٹ ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے نکالی, یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی, یہ کھوٹے سکے ہیں تاریخ کے, کوئی ثبوت اور وجود نہیں ان کا, کوئی ثبوت نہیں ان کا. اور جن روایات میں صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ سب کیوں نہیں کرتے, ان کا معنی یہ آپ ان کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے, آپ ان کے ساتھ اختلاف رائے کیوں نہیں رکھتے. ہم نے پوری شرح کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات واضح کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہماری ویڈیو کے ساتھ موجود ہوگا. اگر آپ بھائیوں کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو, ہمارے ساتھ رابطہ کریں, بغیر گالی دیے, بغیر جھڑکے, ہم ہر بات آپ کو سامنے رکھیں گے.